أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 72 یعنی 72 ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر گفتگو شروع تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، محبوب اللہ نے آپ کو سکھا دیا، علم دے دیا۔ کس چیز کا؟ ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ کو اتنا علم عطا فرمانا یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ پر شاید 2 سبقوں میں متواتر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو اختصار کے ساتھ ختم کر کے آگے چلیں، یعنی اس آیت پر آج چوتھا سبق ہے۔ کل ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے علم ما کانا و ما یکون پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث مبارک سنائی تھی۔ آج اسی مضمون کی ملتی جلتی دوسری حدیث شریف، جو کل حدیث ہم نے بیان کی تھی اس کے راوی ہیں حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور آج جو حدیث شریف میں سنانے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، جنہیں صاحب سر رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے رازدان صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا، اس میں سے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا۔ علمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ، جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو جاہل رہا سو جاہل رہا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا یہ حال ہو گیا تھا۔ دیکھو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ابھی میں پڑھا رہا تھا، سبق شروع تھا، میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا ان دونوں کا، مولانا عبد المقیت کا اور مولانا اشفاق کا،
تصور تک نہیں تھا، اچانک سامنے آ گئے۔ جب سامنے آ گئے تو میں نے فٹ پہچان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دیکھا ہوا تھا نا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا یہ حال ہو گیا تھا، ان کنت لأری الشیء قد نسیت، جب کبھی میں اس چیز کو دیکھ لیتا جس کو بھول چکا تھا، فأعرف ما يعرف الرجل اذا غاب عنه فرآہ فعرفہ، تو جس طرح کوئی بندہ جس کو بندہ بھول چکا ہو سامنے آ جائے تو پہچان لیتا ہے نا، تو اسی طرح جب وہ چیز سامنے آتی تو میں پہچان لیتا، ارے یہ تو وہی چیز ہے جس کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ یہ حدیث شریف بھی ہے بخاری شریف کی جلد 2 صفحہ 977، حدیث نمبر ہے 6604۔ پچھلی حدیث کیا تھی کل والی؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ارشاد فرماتے ہیں یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، 2 مرتبہ سرکار نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ھذا لا یناقض الاول بل یجمع بان یحمل علی مجلسین، یہ حدیث پہلی حدیث کے مناقض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم محمول کریں گے وہ الگ مجلس کا واقعہ ہے، یہ الگ مجلس کا واقعہ ہے۔ کل ہم نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ بیان کر دینا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ بھئی ہم نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان کافر سے منوانا ہی نہیں چاہتے۔ کافر تو وہ ہے جو کہے گا محمد ایک انسان تھا ہم جیسا، اس کے اور ہمارے درمیان کوئی امتیازی خصوصیت نہیں تھی، کافر تو یہی کہے گا نا۔ لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے میں نے کلمہ اس شخصیت کا پڑھا ہے جو ہم سے کئی گنا مختلف تھا، اس ذات کا کلمہ پڑھا ہے جس کے سامنے حقائق بے نقاب تھے، وہ ان چیزوں کو جانتے تھے جن کو ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ہے ہی ایمان والے کے لیے نا، کافروں کے لیے یہ حدیثیں نہیں ہیں۔ علماء دیوبند کے حکیم الامت ہیں نا مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری، انہیں دربھنگی بھی کہتے ہیں چاند پوری بھی، ان کے بڑے بھائی کا نام ہے مولوی مجتبیٰ حسن۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ مجتبیٰ حسن میرے ہم سبق تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ اب دیکھیں یہ سند بھی ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث نہیں الہ آبادی، 2 ہیں یہ، انہیں شیخ الدلائل بھی کہتے ہیں، شیخ الدلائل۔ شیخ الدلائل نے بیان کیا کہ وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، ایک بدو بزرگ آتے تھے گاؤں کے دیہات کے، وہ زیادہ نفل وفل نہیں پڑھا کرتے تھے، بس وہ یوں ٹکٹکی باندھ کر سرکار کے روضہ انور کو دیکھتے رہتے تھے۔
تو شیخ الدلائل کہتے ہیں کہ مجھے اس بدو سے پیار ہو گیا. سرکار کے روضے کو دیکھتے رہتے تھے. فرینکنس بھی ہو گئی. کرتے کرتے رمضان شریف کا مہینہ آ گیا. ایک دن مجھے کہنے لگے شاہ جی کل نہ افطاری کے بعد میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. تو کہنے لگے کہ میرے دل میں دو چیزیں آئیں. ایک یہ لے جائیں گے مجھے چاول کھلائیں گے، میرے پیٹ میں ہے پھوڑا اور چاول جو ہیں مجھے راس نہیں آتے. دوسرا اگر میں ان کے ساتھ چلا گیا، یہ ضعیف آدمی ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، آہستہ آہستہ چلیں گے تو میری نماز تراویح نہ مس ہو جائے. تو یہ سوچ کر میں نے انہیں کہا بابا جی رہنے دیں، میری تراویح نہ چلے گا. نہیں جاندی تیری تراویح، تو چل میرے نال. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جی کل چلیں گے. اب دوسرا دن آیا، مغرب کی اذان ہوئی، لوگوں نے روزہ کھولا، افطاری کی، بعد میں نماز مغرب پڑھی. اب نماز مغرب کے بعد وہ بدو بابے نے نا لمبے نفل شروع کر دیے. اور میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں کہ میں نے کھانا بھی کھانا ہے، واپسی میں تراویح بھی پڑھنی ہے. خیر اس نے نفل ختم کی اور کہا چل شاہ جی میرے ساتھ چل. آہستہ آہستہ مجھے مسجد نبوی شریف سے باہر لے گیا. میں سمجھا شاید ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہا ہے. باہر نکلا تو پھر بھی آہستہ آہستہ. ایک گلی آئے تو میں سمجھوں شاید یہیں اس گلی میں اس کا مکان ہوگا. وہ گلی گزر گئی، دوسری آ گئی، وہ گزر گئی. کرتے کرتے شہر مبارک سے باہر چلے گئے. وہ بیابان جنگل، وہاں چلتے گئے، چلتے چلتے ایک مکان آیا. بابے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک لڑکا آیا. ہاں یا ولد، اور جلدی کر، چل کھچڑی پکا. میں کہا بیڑا غرق، اب پکے گی کھچڑی پھر میں کھاؤں گا، میری تراویح تو آج گئی. خیر چونکہ بابے سے پیار ہو گیا تھا میں بیٹھ گیا. اب کافی دیر کے بعد کھچڑی آئی پک کے. میں نے اور بابا جی نے کھائی. بابے نے وہ بھی بڑی آہستہ آہستہ کھائی. وہ جب کھچڑی ختم ہو گئی تو میں نے کہا اچھا بابا جی اجازت مجھے. تو بابا کہنے لگا نہیں رہنے دے، ٹھہر جا، چلتے ہیں. میں نے زیادہ ضد کی. اچھا چل پھر میں تجھے چھوڑ آتا ہوں. او بابا جی پھر آہستہ 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 آہستہ. میں دل چاکھا بابا جی مرواتا ہی مینوں، میں مروا دیا تو نے مجھے آج. خیر آگے سے ایک آدمی آ گیا اور بابا جی اس کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے. مجھے اجازت مل گئی اور میں تیز تیز چلتا ہوا مسجد نبوی شریف میں آیا. جب مسجد شریف میں آیا تو میں ہکا بکا رہ گیا. مسجد شریف خالی تھی. ایک آدمی بیٹھا روٹی کھا رہا تھا. میں نے کہا مروا دیا بابے نے. لوگ تراویح پڑھ کے چلے گئے، اب سحری کے وقت آئیں گے، سحری کر کے آئیں گے. تو میں وہاں پہنچا نا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تراویح ختم ہوئی کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے دیکھا اور کہا انت مجنون، اور تو پاگل ہے؟ اوے ابھی تو مغرب کی نماز ہوئی ہے، لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھانے گئے ہیں. اب یہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، حوالہ بھی نوٹ کر لیں گے.
الافادات الیومیہ جلد 10 صفحہ 86 87 88۔ یہ ملتان میں ایک ادارہ ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، تو وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ تو شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر نہ وہ بزرگ مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ صاحب کمال بزرگ تھا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں تو جناب یہ تو وہاں کے بدوؤں کی حالت ہے، یہ بدو کی حالت ہے کہ شاہ عبدالحق کو چلا چلا کر گھر بٹھا کر کھچڑی پکوا کر پھر کھلا کر باتیں کر کے پھر واپس لائے اور آہستہ آہستہ پھر اجازت دی، اور جب وہ چلتے ہوئے پہنچے تو کتنے منٹ گزرے تھے؟ چند منٹ گزرے تھے۔ جب وہ بدو جس کا کام ہے صرف روضہ انور کو دیکھتے رہنا، اس کو اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں شاہ عبدالحق کو کھانا کھلا کے واپس لا سکتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، ان کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ساری کائنات کی باتیں بیان فرما سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، حدیث نمبر 3، علم ما کانا و ما یکونوں پر حدیث نمبر 3۔ وہ حدیث شریف یوں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، جو آدمی کوئی چیز مجھ سے پوچھنا پسند کرتا ہے وہ پوچھ لے۔ فواللہ، اللہ کی قسم ہے، لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، مجھے اللہ کی قسم ہے جو کچھ تم پوچھو گے میں یہیں کھڑے کھڑے تمہیں بتاؤں گا، یہیں کھڑے کھڑے تمہیں بتاؤں گا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا، فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، اکثر لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار آج کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار کہیں وداعی کی باتیں تو نہیں، لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، این مدخلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول یہ فرمائیے میں جاؤں گا کہاں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا النار، جہنم میں جاؤ گے۔ پھر عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم اکثر، حضرت انس وہ فرماتے ہیں ثم اکثر ان یقول، سرکار نے پھر بار بار کہنا شروع کر دیا سلونی سلونی، اور پوچھو مجھ سے جو پوچھتے ہو، پوچھو مجھ سے۔ اب یہ سرکار کا مطلقاً فرمانا پوچھو مجھ سے جو پوچھتے ہو، پوچھو مجھ سے جو پوچھتے ہو، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے سب کچھ سکھایا ہو، جس کو اللہ نے سب کچھ بتایا ہو، وہی کہہ سکتا ہے پوچھ لو جو دل کردہ جے پوچھو۔ مطلقاً فرمایا، کوئی قید نہیں لگائی، مطلقاً فرمایا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے۔ یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1083، حدیث نمبر 7294۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر ہی یہ حدیث اختصار کے ساتھ بھی موجود ہے۔
اس میں اتنا اضافہ ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے بعد ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے. سالم. تو سرکار نے اس کے باپ کا نام بھی بتایا تھا. اچھا یہ سرکار نے فرمایا کیوں تھا؟ پوچھو مجھ سے جو بات پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ ایسی باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جو سرکار کو ناگوار گزرتی تھی. ایسی باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے. تو جب یہ زیادہ ہونے لگا تو نبی کریم علیہ السلام پر غضب کی کیفیت طاری ہوئی. تو سرکار نے پھر آگے فرمایا سلونی عما شئتم، جو جی چاہتا ہے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. پوچھو جو جی چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ناراض نبی کریم علیہ السلام اتنی بات پر ناراض کیوں ہوئے؟ کسی نے پوچھ لیا جی میرا باپ کون ہے، سرکار نے بتا دیا. اس میں اتنی ناراضگی والی بات کیا ہے؟ یا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اس میں ٹھیک ہے، لیکن اتنا ناراض ہونے والی بات کہ حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر پڑے. آگے سرکار کے جو کہ عرض کیا آقا ہم نے تو کوئی عرض نہیں، ہم تو ردینا باللہ ربن، اللہ کے رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی، وبک نبیّا، اور آپ کے نبی ہونے پر راضی. تو یہ کیا کیفیت کیا تھی؟ کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے سرکار پر اتنا جلال طاری تھا؟ وہ خاص بات کیا تھی؟ وہ تفسیر معالم التنزیل ہے، اس کے اندر اس کی وجہ یہ مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر کرم فرمایا، ساری اولاد ان کے سامنے پیش کر دی، تو آدم علیہ السلام اپنے ہر اس بیٹے کو جانتے تھے جو جنت میں جائے گا، اور اس کو بھی جانتے تھے جو جہنم میں جائے گا. یہی کرم اللہ نے ہم پر بھی کیا ہے. ہم بھی ہر اس بندے کو جانتے ہیں جو جنت میں جائے گا، اس کو بھی جانتے ہیں جو جہنم میں جائے گا. منافقین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشاروں سے سن لو کی کہہ رہے جے. یہ کہتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے میں ان کو بھی جانتا ہوں، ہم اس کے پیچھے روز نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں جانتا نہیں، اور کہتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں. اب یہ تانا تھا میرے نبی کریم علیہ السلام کے علم مقدس پر. اب دیکھو آپ کے استاد ہیں، اگر استاد کو پتہ چلے یہ شاگرد کہتا ہے استاد نو کی پتہ، تو یہ استاد کی توہین ہے نا، استاد ناراض ہوگا. اب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے منافقین نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیں جانتا نہیں، تو وہ بات کیسے سچ ہوگی؟ اب سرکار جلال میں آئے. جلال میں آنے کی وجہ سمجھ آ گئی. سرکار جلال میں آئے اور پہلے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس ٹولے کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر طعنہ زنی کرتے ہیں. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا انبأتکم بہ. اب سے لے کر قیامت تک جو جی چاہتا ہے پوچھ لو، میں نہ بتاؤں تو اللہ کا نبی نہ کہنا. یہ نبی کریم علیہ السلام کے جلال کی وجہ یہ تھی. پتہ یہ چلا یہ بحث ہو سکتی ہے کہ سرکار کا علم مقدس کہاں تک ہے، پر یہ منافقوں کی طرح کہنا نبی نے انہیں سی پتہ، یہ منافقوں کا کام ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے. منافق ہے جو تانا مارتا ہے، اور ایمان والا اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے. ایک اور حدیث شریف سن لیجیے.
حضرت عبد الرحمن بن عائش فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا بڑی حسین صورت میں۔ تو اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، محبوب پیارے یہ میرے خاص قرب والے فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں کسی چیز میں، ذرا بتاؤ کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قال قلت انت عالم، سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کہ یا اللہ تو جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ قال، سرکار فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا انت عالم، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، فوضع کفہ بین کتفی، تو اللہ کریم نے اپنا قدرت والا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ فوجدت بردہا بین صدیہ، تو میں نے اللہ کے دستے قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ جب سینے کے درمیان ٹھنڈک محسوس کی فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سب کچھ جان لیا۔ سرکار نے یہ بتا کر پھر وتلا، پھر قرآن کی آیت تلاوت کی، وہ کیا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، 7ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ کرم کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھا دی تھی۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے سب کچھ جان لیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ روایت ہے عبد الرحمن بن عائش سے، اور اسی مضمون کی دوسری حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے۔ یہ جو عبد الرحمن بن عائش والی حدیث ہے نا، اس کے بارے میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں پس دانستم ہرچ در آسمان ہا و ہرچ در زمین بود، اللہ نے اپنا قدرت والا ہاتھ رکھا تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ میں نے جان لیا۔ عبارت است از حصول تمام علوم جزی و کلی، یہ ہر جزی ہر کلی علم کو یہ سرکار کا ارشاد شامل ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم عطا فرما دیا۔ یہ شاہ عبد الحق صاحب اشیت اللمات جلد 1 صفحہ 333۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ یہ ہیں متشابہات۔ اللہ کے لیے لفظ ید ہے، لفظ انامل ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے اللہ جانے، یا اللہ کی عطا سے اس کا رسول جانے۔ ہم بس مراد لیتے ہیں، الفاظ حق ہیں، حقیقت اللہ جانے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ نے فیض عطا کیتا، سونے نو ٹھنڈ پہ گئی۔ اچھا، وہاں ہے لفظ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں سورج چڑھنے والا ہے، کہیں فجر کی نماز ہی نہ رہ جائے۔
خیر سرکار تشریف لائے، جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھائیں چھوٹی چھوٹی، سلام پھیرا، ادھر سلام پھیرا، ادھر سورج نکل آیا۔ سرکار نے فرمایا علی مصافکم کما انتم، اور جس طرح بیٹھے ہو نا اسی طرح بیٹھے رہنا۔ ہم بیٹھ گئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پتہ آج ہوا کیا تھا؟ ہم صبح اٹھے، صبح اٹھ کے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہماری آنکھوں پر بوجھ پڑنا شروع ہو گیا، ہم نیند میں چلے گئے۔ جب نیند میں چلے گئے تو ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوا، بڑی حسین صورت میں۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، بڑی حسین صورت میں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ حسین صورت کس کی تھی؟ 2 معنی ہیں۔ حسین صورت اللہ کی، وہ کیا تھی پتہ نہیں۔ جب اللہ کے لیے لفظ صورت آئے تو شکل معنی نہیں کرنا، نہ، کیونکہ اللہ شکل سے پاک ہے۔ ابا جی قبلہ ایک بات سنایا کرتے تھے، دھوبی گھاٹ میں جلسہ ہو رہا تھا، صدارت کر رہے تھے حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور واعظ کر رہے تھے سلطان الواعظین حضرت مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہی حدیث شریف پڑھی اور سورت کا ترجمہ کر دیا شکل۔ اساں پھر اللہ نو بڑی سونی شکل تے ویکھی ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان فٹ پر، ارے مولانا توبہ کرو توبہ، اللہ شکل سے پاک ہے، اللہ شکل سے پاک ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر تک غور کیا، پھر کلمہ پڑھا، کہا لوگوں گواہ رہنا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی اللہ شکل سے پاک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ ہے ہمارے بزرگوں کی شان، یہ بزرگوں کی شان ہے، غلطی ہو گئی ہو جاتی ہے غلطی، لیکن ضد نہیں کی، اڑے نہیں، ضد نہیں کی۔ کاش دیوبندی مولوی اپنی غلطی کو مان لیتے تو اتنا فساد تو نہ پیدا ہوتا نا، جو عبارتیں ان کی غلط ہیں۔ تو اللہ ضد سے بچائے، اللہ غلطی سے بچائے، اگر ہو جائے تو پھر اللہ حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اچھا دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا، ہم بڑی خوبصورت شکل میں تھے، تو کیا سرکار کی یہ جو شکل ہے یہ خوبصورت نہیں ہے؟ اس جیسا خوبصورت تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ حضرت حسان کا جو شعر ہے وہ ہے نا یاد، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہم بڑی حسین صورت میں تھے، تو یہ صورت بھی تو ہے نا حسین۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں اصل میں سرکار کی شکلیں ہیں 2، ایک ہے یہ صورت بشری، یہ پردہ ہے اصل شکل پر۔ حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں اگر سرکار کو اللہ بشریت کا لباس نہ پہناتا تو کسی آنکھ میں اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ سرکار کے چہرہ انور کو دیکھ سکتا۔ یہ سرکار وہ خاص صورت ہے۔ دیوبند کے بانی ہیں نا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، ہر بندے سے غلطی بھی ہوتی ہے، ٹھیک بات بھی کرتا ہے۔ غلطی ہو گئی ان سے، ان کے ماننے والے اڑ گئے، فرقہ بن گیا نیا کہ زمین کے اندر 6 نبی، ہر زمین 6 زمینیں اور ہیں، ہر زمین کے اندر ایک محمد اور بھی ہے، کل 7 محمد ہو گئے۔ جب 7 محمد ہو گئے تو پھر آخری تو نہ رہے نا سرکار۔ تو یہ غلطی ہوئی ان سے، جن کی وجہ سے کفر کا فتویٰ بھی لگا ان پر، لیکن اچھی باتیں بھی کی ہیں۔ ایک نعت لکھی انہوں نے
جس کے شعر ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے، نہ جانا کون ہے کچھ کسی نے بجز ستار، سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے، تو شمس نور ہے، صرف نور نہیں تو شمس نور ہے، شب پر نمت اولو الابصار، یعنی سرکار کے جمال پر یہ بشریت ایک پردہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہاں محبوب پیارے بتا، وہ فرشتے کس مسئلے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ اب سرکار کو جب فیض ملا فٹ بیان کرنا شروع کر دیا، فی الکفارات والدرجات، ان مسئلوں میں فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں جن کے کرنے سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جن کے کرنے سے بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، اور یہ واحد حدیث ہے جس کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد جی امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے، تو امام بخاری نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح، وہاں لفظ کیا ہے؟ فتجلی لی کل شیء، کائنات کی ایک ایک چیز کو میں مصطفیٰ نے جان بھی لیا، وعرفت، اور پھر میں نے پہچان بھی لیا۔ تو سرکار جو ہیں اللہ نے ان کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے جی، مشکات شریف صفحہ 72، حدیث نمبر 748، ترمذی شریف حدیث نمبر 3235۔ اچھا، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے وصال مقدس سے پہلے ہر اس چیز کو جان لیا جس کا علم دائرہ امکان میں تھا، جس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ تو یہ علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی جز 15 صفحہ 154 زیر آیت سورہ اسراء۔ ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، 2 کتابیں، اور فرمایا کوئی پتہ ہے تمہیں یہ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ اتدرون ما ھذان الکتابان؟ فقلنا لا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ 2 کتابیں کون سی ہیں، ہاں اگر آپ بتا دیں مہربانی کر دیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو جو کتاب سرکار کے دائیں ہاتھ میں تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس کتاب کے اندر ہر جنتی کا نام موجود ہے، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ، جنتیوں کے باپوں کے نام موجود ہیں، وَقَبَائِلِهِمْ، اور ان کی برادریوں کے نام ہیں، یہ ارائیں ہے، یہ گجر ہے، یہ راجپوت ہے، یہ سید ہے، یہ فلاں نام
باپ کا نام، قبیلے کا نام، برادری کا نام. ثم اجمل علی آخرہم، تم بھی رقم لکھتے ہو نا، پہلے ایک لکھی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، آخر میں لگاتے ہو ٹوٹل لگتا ہے نا. تو سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس کے آخر میں ٹوٹل بھی لگا دیا ہے. ٹوٹل فلا یزاد فیہم ولا ینقص، اب نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے. جس کا نام آ گیا اس میرے دائیں ہاتھ والی کتاب کے اندر، یہ سارے جنتی، اور ان میں نہ کوئی نکالا جا سکتا ہے نہ ان میں بڑھایا جا سکتا ہے. اور جو دوسرے ہاتھ میں کتاب تھی، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے. فیہ اسماء اہل النار، اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں. واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے نام ہیں. وقبائلہم، ان کی برادریوں کے نام ہیں. ثم اجمل علی آخر، اور ان کے آخر میں پھر ٹوٹل لگا دیا گیا ہے. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، بس لگ گیا ٹوٹل، نام درج ہو گیا. جس کا نام اس لسٹ میں ہے وہ جہنم میں جائے گا. نہ اب کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب مجھے کوئی آدمی دیتا ہے تحفہ کتاب کا، وہ کس لیے دیتا ہے؟ ہاں، پڑھنے کے لیے، تاکہ میں پڑھوں اور اچھی طرح پڑھوں. اور اگر تحفہ مجھے میرے استاد نے دیا ہو کہ بھئی اس کو ذرا دیکھو، میں تو اور دھیان سے پڑھوں گا نا، یہ میرے استاد نے تحفہ دیا ہے. جو مجھے تحفہ ملے استاد کی طرف سے، میں صحیح طور پر اس کو نہ پڑھوں تو یہ ناقدری ہے نا. غور سے پڑھوں، یاد رکھنے کی کوشش کروں تو یہ قدردانی ہے. اور جو کتاب اللہ دے ہے اور مصطفیٰ لے تو کیا خیال ہے سرکار نے پھر اس کو دیکھا نہیں ہے؟ اور یہ نہ کہے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا مومن کون ہے منافق کون ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جنتیوں والی کتاب بھی دے دی تھی، اور یہ تحفہ تھا رب العالمین کی طرف سے. سرکار ایک ایک جنتی کو بھی جانتے ہیں، سرکار ایک ایک جہنمی کو بھی جانتے ہیں. ایک اور حدیث شریف سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا آیا. ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا. بھیڑیا آیا، اس نے جمپ لگایا، ایک بکری کو پکڑا اور بھاگ گیا. وہ جو چرواہا تھا وہ تن و من تھا، ماڑا نہیں تھا، تکڑا تھا. اس نے ڈانگ پکڑی اور اس کے پیچھے بھاگا. حالانکہ لوگ ڈر جاتے ہیں نا بھیڑیے کو دیکھ کر، یار مینوں نہ کھا جائے کتنے، اور بھاگا. ایک سٹی اس نے بکری چھوڑ دی اور دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اوے ظالمہ، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے رزق چھین لیا. میں نے کہا اوے یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، وہ آج تک کسی بھیڑیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے. بھیڑیا کہنے لگا میں تجھے اس سے تعجب والی بات نہ بتاؤں، جا مدینہ شہر کے اندر، وہاں اللہ کا نبی تشریف فرما ہے، وہ ما مدا کی بھی خبریں دے رہا ہے، وما ہوا کائن بعدکم، جو بعد میں ہونے والا اس کی خبریں بھی دے رہا ہے. ہاں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ چرواہا یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. بھیڑیے والی بات اس نے آن کے نبی کریم علیہ السلام کو سنائی.
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حدیث ہے امام بغوی کی شرح السنہ، چیپٹر ہے باب کلام السباع، حدیث کا نمبر ہے 4282، مشکات شریف صفحہ 541، حدیث کا نمبر ہے 5927۔ حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ ابن حبان نے یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے بھی بیان کی ہے۔ پہلے کس صحابی کا نام آیا تھا؟ ابو ہریرہ کا، اب دوسرا نام کیا آ گیا؟ ابو سعید خدری کا رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن حجر نے ہدایت الروات فی تخریج الاحادیث المصابیح والمشکات، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 349 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور مشہور وہابی محقق جس کو موجودہ دور کے وہابی حضرات موجودہ دور کا امام بخاری کہتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی، اس نے کہا ہے وَقَضَا احمد، ایسے ہی امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وَإِسْنَادُهُ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام حیثمی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں رواہ احمد ورجالہ ثقات، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ہیں سارے ثقہ، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 295۔ اب سرکار کرتے ہیں تصدیق، اس نے کیا کہا تھا؟ بھیڑیے نے، وہ خبریں دیتے ہیں بما ما مدا، جو گزر چکا، ما مدا کا معنی کیا ہے؟ ما کانا، وما ہوا کائن بعدکم، یعنی ما یکون، یعنی وہ عرب کا بھیڑیا تھا جو کہتا تھا مدینہ طیبہ کے اندر نبی ہیں جو ما کانا و ما یکونوں کی خبریں دیتے ہیں۔ پاکستانی بگیاڑا تیرے بھی قربان جائیے، پاکستانی بگیاڑ نہیں مانتا اور وہ عرب کا بھیڑیا مان رہا تھا۔ آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اکثر میٹنگوں میں، اکثر مشوروں میں، اکثر بیٹھکوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں مراد منافقین لیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کو عام رکھا جائے کہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں، یہ جو مشورے ہوتے ہیں، ان میں خیر نہیں ہے اللہ، ہاں اس میٹنگ میں خیر ہے من امر بصدقۃ، جو حکم دیوے صدقے کا، بھئی صدقہ خیرات کیا کرو۔ جس میٹنگ میں جو بندہ یہ حکم دیوے نا اس میں بہتری ہے۔ او معروفن، یا کوئی اچھی بات کا مشورہ ہو، حکم دیوے معروف کا، او اصلاح بین الناس، یا ایسی بات کرے جس سے لوگوں کے درمیان صلح ہوتی ہو، لوگوں کے درمیان صلح والی بات ہو تو اس میں خیر ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دو لڑے ہوئوں کے درمیان مصالحت کرائے، اور اسی سے سمجھ جاؤ کہ جو دو دوستوں کے درمیان لڑائی کرائے وہ اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔
جھوٹ بولنا ویسے بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت سے جھوٹ بولے کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا اور یہ دوسرے کے ساتھ صلح کرے گا، تو اس جھوٹ پر اللہ پکڑ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اصلاح بین الناس یہ بہت پسند ہے۔ اچھا، کوئی آدمی پوچھنا کچھ؟ جی خطیبہ نو تو بالکل، وہ تو دو آدمی لڑے ہوئے ہوں تو کہہ دے بندہ جا کے یار وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، یہ مطلب ہے۔ بیوی ناراض ہو تو اس کو بندہ کہہ سکتا ہے آج تے بڑی شاندار ہانڈی پکائی بھئی تو پامیں بالکل بے ذائقہ کیوں نہ ہوئے، چلو بھی چلو گھر چلانا ہے نا، اس طرح کی باتیں ہیں، وگرنہ یہ جو خطیب جھوٹ بولتے ہیں ان کو بہت پکڑ ہوگی۔ اچھا، پھر یہ صدقے کا حکم دینا، جس میٹنگ کے اندر صدقے کا حکم دیا جائے، اچھی بات کا حکم دیا جائے، اصلاح بین الناس کی بات کی جائے، اس میں بھی نیت دیکھی جائے گی۔ یہ کیوں اس نے صلح کرائی ہے؟ تاکہ میری ٹور ہو۔ اگر اس لیے صلح کرائی ہے، اس لیے اس نے اچھی بات کی ہے کہ لوگ کہے بڑا اچھا بندہ ہے، تو کوئی ثواب نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے یہ بات ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی عادت بناؤ، لڑانے والی عادت نہ بنانا کہ میں نے لڑانا ہے، عادت بناؤ صلح کرانے والی، عادت بناؤ خود بھی صدقہ خیرات کرنے والی اور ترغیب دینے والی عادت بناؤ۔ یار اللہ دی راہ کچھ نہ خرچ کرتا رہا کر، اور واقعی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا پھر بھوکا نہیں مرتا۔ اچھا، اگلی آیت پھر ذرا دھیان سے سن لینا اور یاد کر کے ان لوگوں کو خاص طور پر سنانا جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، سرکار سے اختلاف کرے، سرکار کے خلاف بات کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت کا رستہ روشن ہو جانے کے بعد، ہدایت کا رستہ روشن ہو گیا پھر بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، ایک بات یہ بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کے علاوہ دوسرے رستے پر چلتا ہے۔ یتبع اتباع کرتا ہے مومنوں کے رستے سے الگ رستے کی، نولہ، تو ہم اسے پھیریں گے، ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے پھرے، اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اسے ڈالیں گے جہنم میں، وساعت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہاں بندہ پلٹ کے جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں مصیر، بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اچھا، اب اللہ جہنم میں کس کو ڈالے گا؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرے گا ایک، اور جو دوسرا مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے گا۔ سرکار کے زمانہ میں جتنے مومن تھے وہ کون تھے؟ صحابہ۔
سارے مومنین سرکار کے زمانہ میں صحابی تھے نا، اور جو صحابہ کے رستے کے خلاف چلے گا وہ کدھر جائے گا؟ اور صحابہ کا ایک رستہ کیا ہے؟ سرکار کے وصال مقدس کے بعد تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانا، تو اب جو بندہ ابو بکر صدیق کو اپنا امام نہیں مانتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آج بھی تمام مومنین اگر کسی بات پر اتفاق کر لیں تو اس رستے کی پیروی واجب ہے، جسے تم فقہ کی اصطلاح میں اجماع کہتے ہو۔ مجتہدین علماء، وہاں مومنین سے اصل مراد کیا ہے؟ جو مجتہدین ہیں، اہل علم ہیں، کسی بات پر اکٹھ کر لیں، اجماع کر لیں تو اس کی اتباع بھی بندے پر لازم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کا کسی کو شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے نچلے نچلے جتنے گناہ ہیں نا اللہ سب کو معاف کر دے گا، لیکن لمن یشاء، جس کے بارے چاہے۔ پابند کوئی نہیں وہ کسی کا، جس کے بارے چاہے نا چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، چل کی یاد کرے گا، موجاں کر۔ ایک گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا، کسی کے پیسے مارے ہوئے ہونا تو وہ معاف نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ بھی معاف کر دے۔ وہ کیسے؟ اور چل یار تو معاف کر دے نو، نہیں یا اللہ میں نہیں معاف کردا، میں نو چاہیے دینے پیسے۔ اللہ کہے گا تو ضد نہ کر، تو انہوں معاف کر، میں تینوں معاف کر دیں۔ آیا وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کا شریک بناوے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرا ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ جو مشرک ہیں یہ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ اناس جمع ہے انسا کی، انسا عورتوں کو کہتے ہیں، اور عورتیں ہیں کمزور۔ یہ آپ لوگ بھی تو محاورہ ایک بولتے ہو نا، اور چھاڑی یار تو تے زنانہ ہی نکلے ہیں، کہتے ہو نا کمزور۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ تو کمزور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ کے مقابلے پر یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا ایک مطلب یہ بھی ہے، انہوں نے جو بت بنائے تھے نا ان کے نام تھے عورتوں پر، لات، منات، عزا وغیرہ۔ اچھا پھر کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ عبادت کرتے ہیں کن کی؟ عورتوں کی۔ بلکہ نہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔ یہ صرف عبادت کرتے ہیں تو بغاوت کرنے والا سرکش شیطان جو ہے نا اس کی۔ اصل میں شرک کرنے والا یہ عبادت کرتا ہے شیطان کی، خواہ وہ کسی قبر کے آگے جھکاوے، خواہ وہ کسی بت کے آگے جھکاوے، خواہ وہ کسی درخت کے آگے جھکاوے، خواہ کسی تارے کے آگے جھکاوے۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہاں ایک بات یاد کرنا کہ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور ہر پکار عبادت نہیں ہوتی۔ یہ غلطی لگتی ہے وابیوں کو،
تم پکارتے ہو جی، وہ ہر پکار عبادت تھوڑی ہے۔ اللہ نے خود نہیں پکارا یا آدم و اے آدم، تو ہر پکار عبادت ہے؟ نہیں، جب کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تو وہ ہوتی ہے عبادت۔ وہ میں نے تیسرے پارے میں پڑھایا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ کہتا ہے یہ 3 پرندے ساتھ ملا لے، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار۔ تو یہاں صرف بلانے کے معنی میں ہے، جو عبادت ہے وہ اور چیز ہے، صرف بلانا اور چیز ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، کس پر؟ شیطان پر۔ وقالا، انہیں بھی پھر تڑی لائی اگوں، دیکھو کیسا خبیث ہے یہ، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، یا کوئی تھانے دار کے سامنے نہیں اکڑتا، اور وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے۔ وقالا، اس نے کہا اچھا، لَأَتَّخِذَنَّ، میں بھی ضرور پکڑوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبہ، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، میں بھی کچھ بندے تیرے اغوا کر کے اپنے پیچھے لاواں گا، تیرے مقابلے تے اپنی پارٹی بناواں گا۔ یہ شیطان نے اللہ کو دھمکی دی، اور ساتھ ہی کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ قسم والی گل ہے، میں چھڑنا نہیں ہے نہ تیرے بندیاں نو۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور امیدیں دلاؤں گا، اے کم کر تینوں اے فائدہ ہوئے گا، شرک کر تینوں پتر ملے گا، شرک کر تینوں خزانہ ملے گا، امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور پھر میں ان کو حکم دوں گا، جب یہ حکم دوں گا نا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ، تو پھر یہ ضرور چیریں گے، آذان الانعام، ڈنگروں کے کان۔ یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ تھا کہ جب وہ ڈاچی یا گائے یہ 6-7 بچے دے دیتی تھی نا، تو پھر اس کو کان چیر کر، یہ کہتے ہیں یہ حبل کے نام کے ہیں، چلو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کان چیر کر، پھر کن چرا دیکھ کر اس کو پھر کوئی اپنے کھیت میں چرنے سے روکتا نہیں تھا، کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا، کوئی اس کا کھانا نہیں کھا، کوئی اس پر چڑھتا نہیں تھا، کوئی اس کو کھاتا نہیں تھا۔ اللہ وہ کہتا ہے میں یا اللہ کروں گا ایسے، تیری مخالفت میں ادنا تو ادنا ہی صحیح۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں ان کو حکم دوں گا، جب حکم دوں گا نا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ ضرور چینج کر دیں گے، بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ یہاں خلق سے مراد، تخلیق سے مراد ہے اللہ کا دین، یاد رکھنا، خلق اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین۔ تو وہ ضرور بھی ضرور بدل دیں گے اللہ کے دین کو۔ تو دین میں تبدیلی کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بناوے شیطان کو ولی اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اس نے گھاٹا پایا، کھلا گھاٹا۔ یعدہم، شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، وَيُمَنِّیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں ان کو وعدہ دیتا شیطان مگر دھوکے کا۔ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں نا، میں تمہیں پرسوں دے دیں گا پیسے، کوئی نہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں نا لوگ، تو شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، تو اس طرح کر تجھے یہ ملے گا، اس طرح کر تجھے یہ ملے گا۔ تو کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، وعدہ سچا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بالکل بچ نہیں سکیں گے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، کیسی جہنم سے باہر نکل جائیے یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو جو اللہ کے کہنے پر چلیں گے وہ انشاءاللہ کل، بسم اللہ۔